اس زوال کے، انحطاط کے، ہمارے رویوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال و احوال میں تباہی کیوں ہے؟ بہت سے اسباب ہیں، مگر ان میں اگر ہم شارٹ لسٹ کر کے کچھ میجر ریزنز کی طرف آئیں تو ڈیفینیٹلی ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس جادہ ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اس ڈائریکشن کو چھوڑ چکے ہیں۔ جہاں محبت کرنی تھی وہاں محبت نہیں کر رہے، جہاں محبت نہیں کرنی تھی وہاں محبت کر رہے ہیں، جس جگہ تابعداری اور وفاداری مطلوب تھی وہاں تابعداری نہیں ہو رہی، اور جہاں سے بے نیاز ہونا اور عالمی سطح پہ انسانی رشتوں کو استوار رکھنا مطلوب تھا وہاں کچھ اور ہو رہا ہے۔ خود مدارس دینیہ کے اندر جہاں سے لوگ دینی علم کی روشنی لے کے نکلتے ہیں، ہمارے نصابات میں آپ اندازہ کر لیں خود سیرت طیبہ کتنی پڑھائی جاتی۔ ابھی صدیوں کے بعد نظام المدارس کا مرکز سنبھال کر منہاج القرآن کے تحت میں نے 350 سال کے عرصے کے بعد ایک بڑا ریڈیکل تبدیلی کی ہے اس نصاب میں، اور سیرت طیبہ کی درجنوں کتب مدارس نظامیہ کے نصاب میں شامل کی ہیں۔ اب نظام المدارس کے تحت وہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں ان کو سیرت محمدی کا درس کون دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، پھر ہم اسکول میں جاتے ہیں ہمارے نصاب میں سیرت طیبہ کس قدر ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں ایک زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، محمد علی خان ہوتی فیڈرل منسٹر ایجوکیشن تھے، اور میں اسلامک کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں ایز اسپیشلسٹ وہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ممبر تھا، اور میں نے میری بحث ہوئی کئی بار، ہر سبجیکٹ ڈسکس ہوتا تھا۔ انگلش گریجولی اس کا لیول طلباء کو پڑھانے کے لیے بڑھتا جاتا تھا، سائنس میں فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باٹنی ہو، زوالوجی ہو، جو بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے کلاس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا کوانٹٹی معیار اوپر ہوتی چلی جاتی تھی، بڑھتا جاتا تھا۔ سماجیات کے موضوع، جغرافیہ کا موضوع، معاشیات کے موضوع، اکنامکس سے ہر سبجیکٹ اوپر جاتا تھا۔ جب اسلامک سبجیکٹ کی بات آتی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ تمام ذمہ داران جن کے ہاتھ میں نصاب مرتب کرنا ہے، یا وہ نصاب کو اپروو کرتے ہیں یا وہ نصاب کو نافذ کرتے ہیں، وہ رک جاتے تھے۔ وہ صرف طہارت اور نماز، کلمہ طیبہ، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیادی چیزیں اور سیرت طیبہ کی بالکل پریلیمنری چیزیں، اس سے آگے اسلامک ایجوکیشن میں اپنے نصاب کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، اٹ وڈ بی ٹو ہارڈ فار دیم، اس ایج میں گراسپ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، ہم منافق ہیں، ہم دھوکہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے، قرآن مجید سے، سیرت محمدی کے ساتھ۔ وہ روک دیتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ کیمسٹری یہاں سے چلی اور 10 سالوں میں بچے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، فزکس آگے پہنچی، بایولوجی پہنچی، ہر سبجیکٹ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اسلامی تعلیمات کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو طہارت اور نماز روزے سے آگے بڑھانا نہیں چاہتے، کہ اس لیے کہ کہیں ان کی زندگی کے معیارات نہ بدل جائیں، ان کے تصورات نہ بدل جائیں، ان کے خیالات میں تبدیلی نہ آ جائے، اور اسلامی تعلیمات سے بالکل بے بہرا رکھ کر بڑی بیسک سی تعلیم اسی کنڈیشن میں کالج پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب کالج جاتے ہیں وہاں اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ کمپلسری نہیں رہتا، بس ختم۔ اس کے بعد جس نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے اس کے سبجیکٹ اور ہو جائیں گے، جس نے پری میڈیکل کی طرف جانا ہے سبجیکٹ اور ہو جائیں گے، کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا ہے، فائنانس کی طرف، اکاؤنٹس کی طرف جانا ہے، وہاں پھر اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا، سیرت طیبہ کا سبجیکٹ کمپلسری نہیں رہتا، تو کالج کے بعد تعلیم ہی ختم ہو گئی۔ اور کسی نے اگر سبجیکٹ رکھا اسلامک اسٹڈیز کا تو تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی ایم اے کی طرف جانا چاہتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں صرف وہی پڑھے گا، اور باقی ہزاروں سبجیکٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو قطع تعلق ہو گیا ان کا۔ تو جو وقت تھا سیرت محمدی پڑھانے کا،
سمجھانے کا نہ والدین نے حق ادا کیا، نہ اساتذہ نے حق ادا کیا، نہ اسکولوں نے، نہ نصاب نے، نہ مکتب نے، نہ مدرسہ نے، نہ حکومت نے، نہ سلطنت نے، نہ ذمہ داران نے، تو بچوں کی ساری زندگی بلینک رہتی ہے۔ تو ہم نے سیرت کو پڑھا کتنا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اور پڑھایا کتنا گیا ہے؟ ہمیں ایکچول سیرت طیبہ سے دور رکھا جاتا ہے۔